اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ تخویف دنیاوی و اخروی برائے منکرین، تخویف دنیاوی و اخروی برائے منکرین۔ پس بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، پس عذاب دوں گا میں ان کو، عذاب سخت دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے مددگاروں سے کوئی نہیں ہوگا کہ میرے عذاب سے بچا سکے۔ وَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا جناس الاشتقاق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بشارت برائے مومنین ہے، اس لحاظ سے علم معانی میں یہ مقابلہ ہے، کفروا آمنوا۔ اور بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، پس اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بدلے پورے دے گا، یعنی ثواب عطا فرمائے گا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ پاک محبت نہیں رکھتے مشرکین کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب اعتراض ہوتا ہے کہ پس پورے دے گا اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بدلے، دوسرے مقام میں آتا ہے 7 گنا بڑھا کے، تو یہاں یوفیہم اجورہم، اللہ جو وفا کرے گا، یوفی کرے گا اپنی شان کے مطابق کرے گا، اور شان یہ ہے کہ 700 اس سے بھی زیادہ بدلہ عطا کر دے۔ یہ پہلے نہیں لکھا ہوگا۔ جملہ معترضہ برائے صداقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ جو کچھ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی خبر وغیرہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو آپ پہ آیات سے اور ذکر حکیم سے، اور سن لو میرے لاڈلے پیغمبر، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اس دن میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ متشابہات کو دیکھ کے کہتے ہو کہ روح اللہ کلمۃ اللہ، تو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہو، لانتی ہو ان ہوا الا هو عبد انعمنا علیہ۔ عیسائی یہ تمہیں نظر نہیں آتا وہ ہمارا بندہ ہے، اور یہ نظر نہیں آتا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں مثل آدم کے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ تشبیہ غریب کی اغرب کے ساتھ ہے، انوکھی چیز زیادہ انوکھی کے ساتھ تشبیہ مل رہی ہے۔ پیدا کیا اس آدم علیہ السلام کو مٹی سے، پھر کہا اسے ہو جا، پس وہ ہو گیا، روح آ گئی۔ حق تیرے لاڈلے، اے میرے لاڈلے پیغمبر، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، پس نہ ہو آپ شک کرنے والوں سے۔ نہ آپ نے شک کیا، نہ کرنا، نہ آپ کی شان امت کو سمجھانا مقصد ہے۔ فلا تکن من الممترین، اے فلا تکونوا من الممترین۔ میں ایسی بات کرنے لگا ہوں جو بہت اہم ہے، ذرا جاگیں، ہر لحاظ سے جاگیں۔ شریعت کے 4 اصول ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ اصول الشاشی سے لے کے توضیح تلوی تک یہ چیزیں موجود ہیں، بلکہ مسلم الثبوت میں بھی موجود ہیں۔ جس استاذ مصنف نے سلم العلوم لکھی ہے، محب اللہ بہاری، اسی نے مسلم الثبوت لکھی ہے۔ قیاس کا دین میں بہت مقام ہے، بشرطے کہ قیاس ہو، قیاس مع الفارق نہ ہو، غلط قیاس نہ ہو، اصول سے ہٹ کے نہ ہو۔ تو آپ دیکھیں یہاں قرآن میں قیاس موجود ہے۔ ان مثل عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، یعقوب عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، عند اللہ کمثل آدم۔ یہ میری بات ذہن میں رکھنا اور لکھ لینا۔ استاذ کہتا ہے قیاس کی مثال قرآن میں موجود ہے، ان مثل عیسیٰ مقیس ہے، کمثل آدم مقیس علیہ، ٹھیک ہے۔ فمن حاجک فیہ، پس جس نے آپ کے ساتھ جھگڑا کیا حق کے بارے میں،
حق کیا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، معبود نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے، بیٹا نہیں ہے، معبود نہیں ہے۔ بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا کہ وہ عبد اللہ ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اچھا، بس ارشاد فرما دو پیغمبر آؤ، عیسائیوں کو کے ساتھ مبالغہ کرو۔ مبالغہ کہتے ہیں مد مقابل کو کافر سمجھ کے پھر کہنا آؤ جو جھوٹ ہے اس پہ لعنت۔ مرزائیوں سے آدمی کر سکتا ہے، رافضیوں سے کر سکتا ہے، اہل قرآن سے کر سکتا ہے جو حدیث کو نہیں مانتے، دہریے کے ساتھ کر سکتا ہے، ان سب کے ساتھ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کسی مسلمان اب رفع یدین پہ بات کر کے مبالغہ نہیں کر سکتے، سورہ فاتحہ پہ مبالغہ نہیں کر سکتے۔ یہ مد مقابل کو کافر سمجھنا پھر مبالغہ ہوگا۔ یہ اختلافات میں آ کے مبالغہ نہیں ہوگی، آؤ مبالغہ کرتے۔ اگلے کو اگر کافر سمجھتا ہے اور یقین بھی ہے کہ وہ کافر ہے تو پھر مبالغہ ہو۔ تو میرے لاڈلے پیغمبر ان کو کہہ دو آؤ، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو، تمہاری عورتوں کو، اپنی جانوں کو، تمہاری جانوں کو، ثم نبتہل، میرے استاد جی مدظلالی کا ترجمہ ہے ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، ثم نبتہل۔ مولانا سجاد صاحب ایک بہت لائق میرے شاگرد ہیں جو کالیا کے ہیں، گجرات سے آگے بڑے عرصے سے 28-29 سال شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا وہاں خطیب ہے۔ اس دن اچانک ٹیلیفون آیا کہ استاد جی وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے فوراً بتایا کہ بھول گئے ہوں گے، یاد نہیں ہو، کہ پھر البتہ ضرور بے ضرور تم انہیں پہچانو گے طرز کلام سے۔ بعد مجھے کہنے لگے کہ میرے پاس کو کلاس بیٹھی ہے، میں کچھ پروفیسر لڑکیاں انہیں پڑھاتا ہوں، تو میں نے انہیں کہا کہ جو استاد نے ترجمہ کرایا تھا میں تمہیں وہ کرا رہا ہوں۔ پھر دلیل کے لیے میں نے کہا کہ میرے استاد کا ترجمہ سن لو، وہ بھی یہی بتا رہے ہیں۔ آپ ترجمہ یاد رکھنا، ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پہ۔ جی یہ جو لفظ ہے نا نبتہل، بہلا بہلا بہلا، اس کا معنی لعنت ہوتا ہے۔ نبتہل بہلا بہلا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لعنت۔ جی فنجعل لعنت اللہ، پھر ہم کرتے اللہ کی لعنت کو کافر۔ اگر یوں کہہ دیا جائے نا تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ خوش ہوں گے۔ ثم نبتہل کا ترجمہ کیا ہے؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو معلوم ہوا نبتہل بمعنی نلعنو، نلعنو، ہم لعنت کرتے۔ تو استادی کا معنی ہے پھر ہم گڑ گڑا کی دعا کرتے ہیں، پھر ہم اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پہ کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو القصص الحق، سبحان اللہ، بے شک یہ البتہ وہ قصے ہیں حق۔ جی قص یقص، نصر ینصر، قص اسی طرح آتا ہے نا قص۔ جی تو یہ باب کون سے؟ نصر ینصر، ٹھیک ہے، مد یمد۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ البتہ وہ قصے ہیں سچے۔ وما من الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ خلاصہ ہے بس، ان ھذا جی لہو القصص الحق، سچے قصے ہیں۔ قصہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ تو جو قاصد ہوتا ہے نا قصہ بیان کرنے والا، وہ بھی سیر کرتا ہے، وزٹ کرتا ہے، یہ ایسے ہوا، یہ ایسے ہوا، پھر وہ وزٹ کرا رہا ہوتا ہے، اس لیے اسے قصص کہتے ہیں۔ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ۔ نتیجہ یہ ہے کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی حاضر و ناظر نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ۔
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر گئے، حق قبول نہ کیا اور ڈٹے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں معبود ہے، تو فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، سب سے بڑی دہشت گردی شرک پھیلانا ہے۔ تو اس لیے فرما بس بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے فسادیوں کو۔ آخر میں اہل کتاب کو دعوت ہے توحید کی، لیکن ساتھ زجر بھی ہے، ڈانٹ بھی ہے۔ ارشاد فرما دو پیغمبر اہل کتاب، آؤ تم کلمے کی طرف جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کھولو قرآن، کھولو تورات، کھولو انجیل، اور وہ کلمہ کیا ہے جی؟ اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم نہیں پکارتے سوائے اللہ کے، نہ پکاریں گے سوائے اللہ کے، اور نہ ہم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں گے، نہ پکڑے گا بعض ہمارا بعض کو رب سوائے اللہ کے۔ اس پہ متفق ہو جاتے ہیں۔ اور عیسائیوں، یہودیوں، فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ پھر گئے پس کہہ دو، گواہ بن جاؤ کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ یہودیوں تم بھی مسلمان نہیں، عیسائیوں تم بھی مسلمان نہیں، نہ نبی آخر الزمان کو مانتے ہو، نہ قرآن کو مانتے ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اسی لیے میرے آقا نے فرما اخرج اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ حضرات اس آیت کریمہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول بلا فصل مانتے ہیں، اور یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا، حسنین کریمین کو اور حضرت فاطمہ کو اور حضرت علی کو۔ یہ 5 تن کہنا یہ اصطلاح صحیح نہیں ہے، 5 تن پاک، باقی سب کی نفی۔ تو یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ابناءنا میں نہیں ہے، وہ انفسنا میں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی جان کہا کہ حضرت علی کو، لہذا وہ خلیفہ اول ہے۔ حالانکہ یاد رکھنا ابناءنا اس میں حضرت علی آ گئے، کیوں؟ ایک تو انہوں نے پرورش پائی نبی علیہ السلام کے پاس، اب بھی ابناءنا بنے، اور دوسرا یہ ہے کہ داماد ہیں، اور داماد جو ہوتا ہے وہ بیٹا ہوتا ہے، اس لیے انفسنا میں حضرت علی کو شامل نہیں کرنا۔ کرم اللہ وجہہ، بہت عزت والی شخصیت ہے، لیکن خلافت میں ان کا 4تھا نمبر ہے، اور صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے، پھر عمر فاروق، پھر عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہٰذا یہاں سے استدلال لینا کہ وہ انفسنا میں ہے، یہ غلط استدلال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابناءنا میں ہے۔ حضرت علی کی جو قدر شان ہم جانتے کوئی نہیں جانتا، بہت بڑی شان، بہت بڑا مقام، متقی، پرہیزگار، ولیوں کے سردار، نبی علیہ السلام کے محبوب، نبی علیہ السلام کے داماد، لیکن حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا وہ صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ یہ بات تھی ضروری۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ یا اہل الکتاب، یہاں سے چلنے جی یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، پہلا شکوہ، اے اہل کتاب، کیوں تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ یہودی کہتے ہیں یہودی تھا، نصرانی کہتے ہیں وہ نصرانی تھے، حالانکہ یہودیت اور نصرانیت یہ بعد میں پیدا ہوئی۔ والیہودیت حدثت من التوراۃ، یہودی تورات کی وجہ سے یہودی بنے، نصرانی انجیل کی وجہ سے بنے، اور یہ ان کے بعد نازل ہوئی ہیں۔
حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر حضرت کے بعد۔ کیسے کرتے ہو؟ اب کوئی جو کہے کہ وہ حنیفہ دیوبندی تھے، دیوبند تو بعد میں ہے، اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے، کوئی 2 نمبر 9۔ میری بات سمجھیں، امام شافعی جو ہے وہ اہل حدیث تھے، امام شافعی حیاتی تھے، امام احمد بن مماتی تھے۔ بھئی یہ تو بعد میں ضرورت پڑی پہچان کے لیے فرقے ہیں، تو فرمان نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر بعد اس کے، کیا بھلا تم سمجھتے نہیں ہو؟ عقل کہتے ہیں، عقل باندھنا، اور جس کا عقل صحیح ہوگا فلا تعقلون، کیا بھلا تم سمجھتے نہیں ہو؟ سن لو تم یہ لوگ ہو جھگڑا کرتے ہو بیچ اس کے کہ تمہیں اس کے ساتھ علم ہے تورات انجیل کا، بس کیوں جھگڑا کرتے ہو اس چیز کا کہ تمہیں علم نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں علم ہی نہیں اور تم نے جھگڑا شروع کر دیا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، ہم حنفی ہیں، ہم حنیفہ رحم اللہ کی وجہ سے ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھا نہ نصرانی، لیکن یکسو ہونے والے سارے باطل دینوں کو چھوڑ کے ہٹ کے ابتداءً ہی وہ مسلمان تھے۔ مسلم کہتے ہیں مطیع تابعدار۔ وما کان من المشرکین، سائیں جی وما کان من المشرکین، وہ مشرکین سے نہیں تھے۔ بے شک لوگوں میں سے زیادہ حقدار ابراہیم علیہ السلام کا، زیادہ قریب البتہ وہ ہے جنہوں نے ان کی تابعداری کی ان کے زمانے میں اور بعد میں، اور یہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا ایمان ہے جب بھی کہیں پڑھوں یا بولوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ آیت جب میں کہیں لکھی ہوئی پڑھوں یا سنوں یا سناؤں، ما کان محمد نبا احد من رجالکم، میری روح عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ آپ کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اور یہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واللہ ولی المومنین، اللہ تعالیٰ مومنین سے دوستی رکھتا ہے۔ مولوی عرفان ایک بات سننا، شاید زندگی میں نہ سنی ہو، یہ فقیروں سے بات ملتی ہے، درویشوں سے ملتی ہے۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت کے پاس ایک آدمی آیا، طالب علم آیا، کہتے استاد جی دل نہیں لگ رہا۔ فرمایا کیوں جی؟ کچی جنگل ہے جی۔ علوی شاہ صاحب فرماتے تھے یہ کچی نہیں پکی ہے، جہاں کا ہی سب کا ڈیرا مدرسہ ہے جامعہ صدیق۔ دعا کرنا بھائی میں نے سال تحاوی شریف پڑھانی ہے، ابھی جلدی وہاں شروع کروں گا انشاءاللہ۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا جنگل ہے تو جنگل میں شیر رہتے ہیں یا درویش رہتے ہیں؟ الوانی شیر ہے اور جس طرح یعقوب درویش ہے، تو جنگل میں یا شیر رہتے ہیں یا درویش؟ کہتا ہے استاد جی دل لگ گیا، اب یہاں رہیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہ میری بات سمجھنا، فقیروں سے اس جنگل میں یہ آپ کو باتیں ملیں گی کہ نبی علیہ السلام کی جب شان بیان کرنی ہے، ہر چیز کو آپ نے منسلک اور ٹچ کرنا ہے کہ آپ نبی آخر الزمان ہیں، آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ، چونکہ آپ نبی برحق ہیں، نبی آخر الزمان ہیں۔ آپ کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کی سخاوت، آپ کی صداقت، آپ کی شرافت، آپ کی امانت، آپ کی نفاست، آپ کی استقامت، آپ کی اقامت، کیوں سب کو ملانا ہے نبی علیہ السلام کی نبوت کے ساتھ۔ کہو سبحان اللہ۔ کوئی بات سب توجہ کرو، جاگ کے بیٹھو ہوئے۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے۔ پھر تکرار کی ہوئے گا، پسند کرتی ہے ایک جماعت اہل کتاب میں سے جو تمہیں یہودیت اور نصرانیت کی طرف بلاتی ہے نا، فرمایا وہ پسند کرتے ہیں کاش کہ تمہیں گمراہ کر دے، تمہیں یہودی یا نصرانی بنا دے، اور نہیں وہ گمراہ کر رہے مگر اپنی جانوں کو یہودیت نصرانیت پہ ڈٹے ہوئی ہیں اور وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، حالانکہ تم گواہ ہو، تمہیں پتہ نہیں تورات انجیل کا؟ اہل کتاب کیوں ملاتے ہو حق کو، نبی علیہ السلام کی رسالت پر حق کو باطل کے ساتھ؟ جو کہنا کہ وہ رسول نہیں، یہ باطل ہیں، اس پر حق ہے۔
اور چھپاتے ہو حق کو، یعنی نبی علیہ السلام کی تعریف کو، اور حالانکہ تمہیں پتہ ہے، علم ہے کہ وہ حق ہے آپ کی نبوت۔ تیسرا شکوہ، یہ دوسرا شکوہ تھا، یا الکتاب لم تکفرون، جواب ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تیسرا شکوہ، کہنے لگی ایک جماعت اہل کتاب میں سی، مان لیا اور ساتھ اس چیز کی جو اتاری گئی مومنوں پہ، کہو قرآن برحق، قرآن برحق، دن کے پہلے حصے میں، اور انکار کر دینا آخر میں، تاکہ اور لوگ بھی متنفر ہوں۔ جیسے میرا شہزادہ کیا کہے، اے جڑے استاد ان بڑے ٹھیک ہے، شامی کہ نہیں کوئی نہیں ٹھیک ہے، نہ کچھ نہیں آ، مقصد تذلیل۔ تو اس نبی کو، قرآن کو مانو، پھر کہہ دینا نہیں کوئی نہیں برا، شاید کہ وہ لوٹ آئے مسلمان بھی کافروں کی طرح۔ اور نہ تم تصدیق کرو مگر اس کی جس نے تمہارے دین کی تابعداری کی۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، بے شک ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ قول یہود کا جواب آ رہا ہے، ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ اب معنی یوں کریں گے، وَلَا تُؤْمِنُوا أَن يُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، یہ مقصد ہے۔ توضیح تلوی مختصر المعانی میں قانون لکھا ہوا ہے، معرفہ دوبارہ معرفہ ہے تو عین اول ہوتا ہے۔ ان الہدیٰ ہدی اللہ، الہدیٰ معرفہ، ہدی اللہ بھی معرفہ مضاف یک ازیاں، تو ہدایت وہ اللہ کی ہدایت۔ نہ تصدیق کرو یہ کہ کوئی ایک دیا گیا مثل اس کے کہ تمہیں ملی تورات انجیل، یا وہ جھگڑا کریں گے تمہارے ساتھ تمہارے رب کا، یہ نہ مانو مگر اس کی مانو جو تمہارے دین کا تابعدار ہے۔ جس طرح فاروقی کہے کہ جدو بھی گل منو سے باہر دی منو اور کسی دی نہ منو، ان مطلب ایسے، ذرا اس بات کو سمجھ لیں۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں، عطا کرتا ہے اپنا فضل جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ پاک وسیع علم والا ہے، خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ پاک صاحب فضل بہت بڑے کا۔ چوتھا شکوہ، اور بعض اہل کتاب میں سے وہ ہے کہ اگر آپ ان کے پاس امانت رکھیں نا ڈھیر مال تو واپس کر دے گا آپ کی طرف، عبداللہ ابن سلام۔ اور بعض وہ ہے کہ جن کے پاس رکھے نا آپ 1 دینار تو نہیں واپس کرے گا اس کو آپ کی طرف مگر جب تک تو اس پہ کھڑا رہے۔ جی امانت رکھی واپس کر دے، وہ 1 روپے رکھا نہیں واپس۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں ہم پہ، یعنی یہودیوں پہ، ان پڑھوں کے مال میں کوئی مواخذہ نہیں، جیسے ہم کھائے پیئیں لوٹے مارے کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں اللہ پہ جھوٹ کہ اللہ نے مباح کیا ہے، حقوق العباد بہت ضروری ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ بلا کیوں نہیں، جس نے بھی، من اوفا بعہدہ، کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدے کو بنسبت اللہ کے، کوئی بھی نہیں ہے، اور کون زیادہ متقی ہے۔ بلا من اوفا بعہدہ، اگے لفظ کے بھی جی، یہ جملہ مستانفہ ہے، پہلے جملے کو پکا کر رہا ہے جی، کیوں نہیں جس نے بھی پورا کیا وعدے کو اللہ اور اس کے درمیان، یا اس اور لوگوں کے درمیان، اور بچا یعنی وعدہ نہیں توڑا، پس بے شک اللہ محبت رکھتا ہے متقین کے ساتھ۔ وضع ظاہر موضع مضمر اظہارا للشرفہ فإن اللہ یحبهم، کافی تھا۔ تخفیف اخروی، بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ کے وعدے کے بدلے، قسموں کے بدلے میں حقیر قیمت، سن لو یہ لوگ، ان کا کوئی حصہ نہیں آخرت میں، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، خوشی والی کلام۔ یار استاد ناراض ہے، گل نہیں کرنے نہیں، یار غصے نہ کرنے، صحیح نہیں کرنے، سمجھا رہو، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا کلام تکریم، اور نہ دیکھے گا اللہ ان کی طرف، اللہ تو سب کو دیکھ رہا ہے۔ تو جواب دیا حیدری نے، ولا ینظر الیہم، نظر رحمت نہیں کرے۔ حیدری دی کو ترجمہ یاد کیتے کرو، اس کو پٹیاں سکھے کرو، ولا ینظر الیہم، قیامت کے دن، اور نہ اللہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ اور بے شک بعض ان میں سے البتہ وہ ہیں جو پھیرتے اپنی زبانوں کو جھوٹ کے ساتھ، تورات انجیل میں جو کچھ ہے جھوٹ میں لاتے ہیں تاکہ تم گمان کرو کہ تورات سے ہے، حالانکہ وہ تورات سے نہیں ہے۔ کہتے ہیں صراحتاً ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ انتی وما ہوا من عند اللہ،
یہودیوں و اللہ کی طرف سے یہودیوں سے نفرت رکھنی ہے انتہائی درجے کی۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اخرج الیہود والنصارى۔ جتنے بھی باطل فرقے ہیں، کسی کی شاخ پوچھل مل رہی ہوگی یہودیوں کے ساتھ، کسی کی عیسائی کے ساتھ، کسی کی مجوسیوں کے ساتھ، ان کو مرکز بنا کے دیکھ لینا۔ جتنے باطل فرقے ہیں، کوئی ٹچ کرتا ہے یہودیت کو، کوئی نصرانیت کو، کوئی مجوسیت کو، امیر صاحب کو ٹچ نہیں کرے گا۔ وما هو من عند اللہ، نہیں دیکھا تھوڑے ادھے جاگ رہے ندے سورن کو سادہ حسن امیر صاحب، حضرت تعریف نہیں ہو رہی، یہود و نصارہ دا ذکر ہے، یہ ترنولیہ دا ذکر نہیں، تو سیدھے مباحد لوگ اس طرح تو صدقہ گستاخ امیر صاحب، امیر صاحب ہر جگہ تھے نا خود درنا، اور کہتے اللہ پہ جھوٹ کو، اور حالانکہ انہیں علم ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ ہاں جی، ما کان لبشر، نصرانیوں کا رد ہے بھائی، ما کان لبشر، یہ ایک شبہ کا جواب ہے۔ شبہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرما گئے ہیں حاجات پہ ہمیں پکارنا، اسی سنتے سو ما کان لبشر، نہیں ہے کسی بشر کے لیے یہ کہ اللہ کتاب دے، انجیل، پھر حکم دے دین میں سمجھ، پھر نبی بنائے، پھر وہ لوگوں کو کہے ہو جاؤ بندے میرے، عبادت کرنے والے میری اللہ کے سوا۔ وہ تو کہتا رہا ہو جاؤ رب والے، ربانیین، ربانی منصوب ہے رب کی طرف، ربانیین، الف کو زیادہ کر کے ربانیین۔ اور ربانی کون سا عالم ہوتا ہے پتہ ہے؟ ادھر دیکھو، پہلے تو بات ہے میں مثال دے دوں، قاضی شمس الدین علیہ رحمت عالم ربانی تھے، قاضی نور محمد عالم ربانی تھے، قاضی عصمت اللہ عالم ربانی تھے، حضرت شیخ القرآن عالم ربانی تھے، مولانا طاہر پنجبیری علامہ عالم ربانی تھے، مولانا عبدالغنی جاجروی رحمہ اللہ عالم ربانی تھے، مولانا امیر بدیالوی عالم ربانی تھے، انور شاہ کاشمیری عالم ربانی تھے، فاضل دیوبند میرے استاد مدوالی والے عالم ربانی تھے رحمہ اللہ۔ اور جو اب موجود ہے مفتی محمد عالم ربانی ہے، پنڈی گیو والے استاد عالم ربانی ہیں، استاد عبد الرحمن صاحب گجرا والے عالم ربانی۔ میں کس کس کا نام لوں؟ ہم عالم ربانی نہیں، ہم طالب ربانی ہیں، ہمیں عالم ربانی نہ کہا کرو، عالم ربانی بن جس نسل میں عالم ربانی گزر جاتا ہے 7 نسلوں تک اس کی خوشبو آتی رہتی، اور لیکن کہتا ہے ہو جاؤ تم ربانیین، ہمیں تم زندگی کے بعد ربانی کہو گے، ہم ہیں نہیں لیکن تمہیں زندگی کے بعد یاد آئے گا، ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، نگاہیں ہم کو ڈھونڈے گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ اور لیکن کہتا ہے ہو جاؤ رب والے بسبب اس کی کہ تم نے لوگوں کو کتاب سکھائی، جو قرآن سکھائے گا نا وہ ربانی عالم ہوگا، جو قصے کہانی اور نصاب پڑھائے گا وہ نہیں ہوگا، اور بسبب اس کے تم خود پڑھتے ہو، تو معلوم ہوا پڑھے پھر پڑھائے انشاءاللہ وہ عالم ربانی ہوگا۔ اور تمہیں حکم نہیں دیتا عالم ربانی حضرت عیسیٰ کہ تم پکڑ لو فرشتوں اور نبیوں کو رب، ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا تمہیں مسلمان ہو وہ کفر کا حکم دے سکتے ہیں بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو؟ یہ نصرانیوں کی جھوٹی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ گئے ہمیں حاجت روا مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا مشکل کشا ایک اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ کتنے رکوع ہو گئے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب۔ اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ ہماری زندگی کا آخری دن آخری رات تو جانتا ہے، قرآن حدیث علوم کی خدمت سے معروف نہ کر۔ اللہ جو کچھ آج ہم نے پڑھایا اپنے دربار میں قبول فرما، اس کا ثواب نبی علیہ السلام کی روح مبارک کو، تمام انبیاء کرام کی روح کو، تمام امت اور تمام اہل ایمان کی روح کو پہنچا دے جو فوت ہو گئے۔ اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعزہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم، اللہم ادخلہم فی جنات الفردوس، اللہم ادخلہم فی جنات عدن،
آمین یا رب العالمین برحمتک